نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ولو زنا او شرب او سرق مرارا۔ آج کچھ مزید جزیات پر کلام ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان جزیات کو سمجھیں، اصل قاعدہ جو 8واں قاعدہ ہے نوع ثانی کا، اس پر توجہ کر لیں تاکہ فروع کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ 8واں قاعدہ فرمایا تھا کہ جب دو امر ایک ہی جنس کے جمع ہو جائیں اور دونوں کا مقصود بھی ایک ہی ہو، جنس بھی ایک ہی ہو اور مقصود بھی ایک ہی ہو، تو تداخل ہو جاتا ہے۔ ایک عمل کے ذریعے دونوں پر امتثال اور عمل مانا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی تھی کہ مثال کے طور پر کسی کو جنابت ہوئی، کسی خاتون کو جنابت ہوئی اور پھر حیض بھی آ گیا، تو انقطاع حیض پر اور اس وقت جنابت کی حالت بھی ہے تو ایک ہی غسل کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنابت کا الگ غسل کرنا ہوگا، حیض کا الگ۔ اور مزید مثالیں گزری۔ اب دیکھیے آج کی مثال فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے زنا کیا یا چوری یا شراب پی یا چوری کی، او یہ بتا رہا ہے کہ صرف ایک جرم کی بات ہے، لیکن آگے کہا مرارن، ایک ہی جرم کیا لیکن ایک سے زائد بار کیا، متعدد بار کیا، تو یہاں بھی ایک ہی حد کافی ہے۔ عام ازیں کی پہلی بار جو اس نے جرم کیا تھا وہ اسی سزا کو واجب کرے جو سزا دوسری بار کرے گا، تو یہ دوسری بار کا جرم جو سزا واجب کرے، اولا، یا پھر یہ کہ دوسری بار اس فعل کا ارتکاب دوسری سزا نافذ کرے۔ ان دونوں حالتوں میں حکم ایک ہی ہے کہ ایک ہی جرم دو بار کیا اور دونوں نے ایک ہی سزا ثابت کی یا الگ الگ سزائیں، دونوں ایک ہی جنس کے ہوں، دونوں کا مقصود بھی ایک ہی ہو، تو الگ الگ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے وہ یوں کہ ایک بار زنا کیا اور ایک بار زنا کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ زنا کیا، لیکن پہلی بار زنا کیا تو محسن نہ تھا اور دوسری بار زنا کیا تو محسن تھا، شادی شدہ تھا، تو غیر محسن کا زنا جو ہے وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے کا موجب ہے، اور محسن کا زنا ہے نا رجم کا موجب ہے، تو الگ الگ سزا ہو گئی نا۔ تو اس میں اگر ایک اضعف اور دوسرا اقوا ہے تو اقوا ثابت ہوگا، اقوا پر عمل کر لینے سے دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے شروع ہی میں پڑھا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا حدث کی وجہ سے اور جنابت بھی ہو گئی، تو حدث موجب وضو ہے اور جنابت موجب غسل ہے، غسل کرنے سے دونوں کام ہو جائیں گے، اعلیٰ والا کرنے سے۔ تو یہاں بھی ہے کہ ایک بندے نے زنا کیا معاذ اللہ، لیکن جب زنا کیا تو وہ غیر شادی شدہ تھا، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ زنا کیا جبکہ وہ شادی شدہ تھا۔ آپ سوچئے گا کہ اتنا فرق کہ جب شادی شدہ ہونے کے بعد اب سزا نافذ کی جا رہی ہے اور شادی شدہ ہونے سے پہلے بھی زنا کر چکا ہے، تو یہ فرق تو ہو سکتا ہے نا۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ فرق ہو، نکاح سے ایک دن پہلے زنا کیا، نکاح کے دوسرے دن بھی زنا کیا معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پہلا زنا جو ہے، اب دیکھ لیجیے یہاں پر فلو زنا بکرن ثم ثیبا کفر رجم، اگر اس نے زنا کیا بکر سے پھر سیب سے تو رجم کافی ہے، رجم ہی کافی ہے، جلدوں میں کی ضرورت نہیں ہے، 100 کوڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ مطلب ہو سکتا ہے جو میں نے ترجمے میں کیا کہ باقرہ سے زنا کیا پھر سیبہ سے زنا کیا، لیکن زیادہ واضح یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ اس کا
حال ہو یا تمیز ہو، یعنی اس نے زنا کیا اس حال میں کہ، تو اب اس کی صفت کیسے باقرہ ہونا ہو، ہے نا، بندہ زانی جو ہے وہ کیسے باقرہ ہو. اس سے مراد باقرہ اور سیبہ سے مراد بکرن، بکر اور سیوبت سے مراد احسان اور غیر احسان ہے، محسن اور غیر محسن ہونا، ساتھ سے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک بار زنا کیا جبکہ وہ محسن نہ تھا، غیر شادی شدہ، تو بکر سے مراد غیر متزوج اور سیب سے مراد متزوج. اور اگر یوں جو کہ جملے کے اعتبار سے واضح ہے کہ بکرن ثم سیبن، یعنی یہ مفعول بہی ہے زنا کا، تو کفر رجم کا تعلق جو ہے نا وہ مزنیہ کے ساتھ ہوگا. زانیہ کے بارے میں بات نہیں ہوئی، زانیہ پر تو حد ہی ہے، جو بھی اس کی حالت ہے، محسن ہے یا غیر محسن. لیکن ایک خاتون کے ساتھ اس نے زنا کیا جبکہ وہ باقرہ تھی، اور پھر زنا کیا جبکہ وہ سیبہ تھی، تو اس خاتون کے ساتھ تو زنا، یعنی اس نے تو زنا 2 بار کیا نا، تو اس پر بھی دونوں سزا ہونی چاہیے. لیکن بکر والی سزا کے مقابل سیوبت والی سزا جو ہے بڑی ہے، تو رجم ہی کافی ہے، یعنی اس مزنیہ پر. بات سمجھ میں آئی؟ تو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں فلو زنا بکرن ثم سیبن کفر رجم کی، اور جس میں ہم نے وضاحت کر دی کہ مسئلہ یہی ہے کہ ایک بار اس نے زنا کیا، دوبارہ زنا کیا، لیکن یہ تو تفریح ہے اس بات کی کہ سواء کان الاول موجبا لما اوجبہ الثانی اولا، تو یہ تفریح اسی وقت بنے گی جبکہ یہ مانا جائے کہ ایک بار زنا کیا اور وہ متزوج نہیں تھا، یعنی محسن نہ تھا، دوبارہ زنا کیا جبکہ وہ محسن متزوج محسن تھا، تو صرف رجم ہی کافی ہے. فرماتے ہیں ولو قذف مرارا، اگر اس نے قذف محسنہ کیا ایک سے زائد بار، کسی بری کو، ہے نا، پاک دامن کو اس نے زنا کی تہمت لگائی ایک سے زائد بار، تو آپ کو پتا ہے کہ قذف محسنہ پر 80 کوڑے کی سزا ہے. واحدن او جماعتن، خواہ ایک ہی بندے پر تہمت لگائی، ایک مرد یا ایک عورت پہ، یا ایک سے زائد لوگوں پر تہمت لگائی. فی مجلسن او مجالسہ، چاہے ایک مجلس میں تہمت لگائی یا ایک سے زائد مجالس میں تہمت لگائی، تو ایک ہی حد کافی ہے، کیونکہ ایک ہی جنس کا جرم ہے اور سزا کا مقصود بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں ایک سے زائد سزا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بار سزا جو ہے وہ سب کے لیے قائم مقام ہو جائے گی. برخلاف اس کے کہ اگر اس نے زنا کیا اور اس پر حد لگا دی گئی، پھر زنا کیا، تو ثانین اس پر حد نافذ کی جائے گی. یہ اس وجہ سے نہیں کہ 2 بار زنا کیا تو 2 بار سزا، 2 بار زنا کی سزا بھی ایک ہی بار ہے، آپ اس سے پہلے اوپر پڑھ چکے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ یہاں پر تخلل حد ہو چکا ہے نا، یعنی ایک بار زنا کیا اس کو 100 کوڑے لگائے گئے، اس کے بعد پھر زنا کیا، تو وہ سزا تو پہلے والے زنا کی ہے نا، اور اب دوبارہ زنا کیا تو اس کی سزا کہاں گئی؟ تو سابق سزا لاحق جرم کی سزا کیسے ہو سکتی ہے جی؟ اس لیے یہاں پر دوبارہ سزا نافذ کی جائے گی، یہ بات ذہن میں رہے، اس لیے یہ مسئلہ بیان کر دیا انہوں نے. فرماتے ہیں کہ اگر اس نے زنا ولو زنا و شریبہ و سرقہ اقیم الکل لاختلاف الجنس، اگر اس نے زنا کی کر لیا اور شراب بھی پی لی، چوری بھی کی، 3 طرح کے جرائم اس نے کیے، تو یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے جو اوپر بتایا. یہاں پہ کہا کہ اقیم الکل، ہر ایک کی حد نافذ کی جائے گی، ایک حد سب کے لیے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جنسیں بدل گئی ہیں. اوپر کہا تھا ولو زنا او شریبہ او سرقہ، یعنی ایک ہی کام کیا تینوں میں سے، ایک سے زائد بار کیا، زنا
ہی کیا لیکن ایک سے زائد بار کیا، چوری ہی کی لیکن ایک سے زائد بار، یا شرب خمر ہی کیا اس نے لیکن ایک سے زائد بار، تو ایک ہی حد کافی ہے۔ لیکن زنا کے ساتھ اس نے شرب خمر بھی کیا یا چوری بھی کی یا تینوں کام کیا، تو ہر ایک کی سزا نافذ کی جائے گی، کیونکہ جنس ایک نہیں ہے۔ یہ قاعدہ متعدد جرائم یا متعدد اعمال و افعال کے بارے میں ہے، جبکہ دونوں کی جنس ایک ہو۔ یہاں جنس ایک نہیں ہے تو ہر ایک جرم کی مستقل سزا نافذ کی جائے گی لاختلاف الجنس۔ فرماتے وَلَوْ وَطِيَ فِي نَهَارِ رمضان مِرَارًا لَمْ يَلْزَمْ بِالثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ۔ یہ دیکھ لیجئے متعدد بار، اور یہاں پر جنس ایک ہونے کی وجہ سے اگرچہ مجلسیں مختلف ہوں، ایک ہی سزا کافی ہے۔ اگر اس نے رمضان کے دن میں ایک سے زائد بار وطی کی تو دوسری وطی سے اور اس کے بعد ہونے والی وطی سے کوئی نئی حد نافذ نہ ہوگی۔ جی، اور یہ تو آپ آگے پڑھیں گے اور پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر عمدن اس نے ایسا کیا، جان بوجھ کر کیا تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں بھی کفارہ ایک سے زائد بار نہیں، ایک ہی کفارہ سب کو شامل ہے، سب کے لیے کافی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری بار کی وطی سے یا اس کے بعد والے ہونے والی وطیوں سے کوئی نیا کفارہ یا نئی حد لازم نہ ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ جتنی مرتبہ وہ روزہ توڑے گا اتنے روزوں کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں وَلَوْ فِي يَوْمَيْن، اگرچہ یہ جرم اس نے 2 دنوں میں کیا ہو، 2 3 بار 4 بار وطی کی 2 دنوں میں، تو دونوں دن کے روزے ٹوٹے، مگر حد ایک ہی کافی ہے اور کفارہ ایک ہی کافی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَيْن تَعَدَّدَتْ، ایک ہی صورت ہے یہاں پر، تعدد جرم سے تعدد حد یا تعدد کفارہ، تعدد حد کی بات نہیں کر رہے ہیں، تعدد کفارہ۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَيْن تَعَدَّدَتْ، اگر 2 رمضان وَلَوْ فِي يَوْمَيْن، اگرچہ 2 دنوں میں ہو، لیکن اگر 2 رمضان میں یہ کیس ہوا ہے تو کفارہ متعدد ہو جائے گا۔ حد کی بات یہاں پہ نہیں کہی، کفارہ کیا ہو جائے گا؟ لہٰذا 1 رمضان میں اس نے دن میں جو ہے وہ جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا عمدن، اس کا کفارہ، پھر اگلے رمضان میں بھی کیا اس کا بھی کفارہ۔ اور اس کی وجہ اصول فقہ کی کتابوں میں ہے کہ پورا رمضان من وجہ ایک مانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا نا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، ہے نا، ہیں تو 30 روزے لیکن پورا رمضان کے لیے فلیصم ہو کہہ دیا، ایک عمل ہے۔ پورے رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس لیے شہود شہر سبب وجوب صوم ہے، اور پورے مہینے کا روزہ گویا کہ ایک روزہ ہے، یعنی ایک فریضہ ہے، حالانکہ ہر روزے مستقل فریضے، لیکن اگلا سال جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر وہ بات آئے گی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو متعدد ہو گئے، اس لیے مستقل الگ الگ مانے جاتے ہیں۔ چلیے کہتے ہیں وَإِلَّا فَإِن كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ تَعَدَّدَتْ وَإِلَّا اتَّحَدَتْ، ورنہ اگر اس نے اول کے لیے کفارہ دے دیا تو پھر 2 بار کفارہ یعنی متعدد کفارے ہوں گے، اور اگر پہلے والے جرم کے لیے کفارہ نہیں دیا تو ایک ہی کفارے دونوں کے لیے، ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں کہ زنا کیا معاذ اللہ کسی نے، اس کی حد نافذ ہو گئی، پھر زنا کیا تو پھر حد نافذ ہوگی نا، تو بیچ میں ہی حد نافذ ہو گئی، سزا آ گئی، تو پھر بعد والے کے لیے نئی سزا دی جائے گی اس کو۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ ایک بار اس نے اپنی زوجہ سے جمع کیا دن میں روزے کی حالت میں، عمدن روزہ توڑ دیا، تو اس کے اوپر کفارہ ہے نا، دوسری بار بھی اسی رمضان میں توڑ دیا، تیسری بار بھی توڑ دیا، تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ ہے۔ لیکن پہلے دن اس طرح سے عمدن روزہ توڑنے کے بعد اس نے کفارہ دے دیا اور دوبارہ پھر توڑتا ہے تو پھر نیا کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیا کفارہ ہوگا۔ اور یہ اتنی جلدی کفارہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تحریر الرقبہ کے ذریعے غلام آزاد کریے، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار جرم کیا
اس کے مان بعد کفارہ دے دیا، پھر دوبارہ اس نے وطی کی، تو اس صورت میں متعدد جرم متعدد کفارے، اور اگر اس سے پہلے کفارہ نہیں دیا تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ وہی ہے فرمایا وَإِلَّا فَإِن كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ وَتَعَدَّدَتْ وَإِلَّا اتَّحَدَتْ۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ لِلْإِحْرَامِ لِكَوْنِهِ أَقْوَى۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر محرم نے شکار کو قتل کر دیا حرم میں تو اس کے اوپر ایک ہی جزا ہے، احرام کے سبب جو ہے، یعنی احرام کے منہیات پر اس نے عمل کر دیا اس وجہ سے، لیکن اقوا۔ دیکھیے اصل میں ایک جرم تو یہ ہے کہ حدود حرم میں شکار کھیلنا منع، شکار کرنا منع، چاہے آپ محرم ہوں یا نہ ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حالت احرام میں آ گئے تو احرام کے منہیات سے بھی ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے، چاہے حدود حرم میں ہو یا نہ ہو، اپنے گھر سے ہی آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ شکار نہیں کر سکتے۔ بس سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو حالت احرام میں بھی آپ کو منع ہے، چاہے آپ حدود حرم میں ہوں یا باہر ہوں، میقات کے اندر ہوں یا میقات سے بھی باہر ہوں، یہ آپ حالت احرام میں آ چکے، اس کی پابندی ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے موذی جانوروں کے علاوہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حرم کے اندر ہیں تو حرم کے اندر اس لوکیشن کی پابندی یہ ہے کہ آپ وہاں پہ شکار نہیں کر سکتے، چاہے آپ احرام میں ہوں یا احرام سے باہر آ چکے، عمرہ کر کے احرام اتار دیا تو کیا آپ اب کر سکتے ہیں؟ حدود حرم کے باہر جائیے کریے وہاں پہ۔ تو دو مسئلے ہیں نا، دو پابندیاں ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو حرم کی حد کے اندر ہے، مکہ مکرمہ میں ہے اور حالت احرام میں بھی ہے، اگر وہ شکار کرتا ہے تو اس کا جرم ڈبل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک جس مقام میں ہے اس کی اس نے رعایت نہیں کی، دوسرا یہ کہ جس حالت میں ہے اس کی رعایت نہیں کی، تو یہ جرم ایسی صورتوں میں جرم ڈبل مانا جاتا ہے۔ تو کیا ڈبل سزا ہوگی اور دو بار اسے دم دینا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یہاں بھی ایک ہی دم سے کافی ہو جائے، کام چل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ احرام، احرام کے بدلے میں، یعنی احرام کا احترام نہیں کر سکا وہ، اسی کو مان کر کے احرام کے بدلے میں جو ہے نا وہ ایک جانور قربان کر دے، ہو گیا کام۔ تو یہاں پہ کیوں کہنے لکھا انہیں اقوا؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا نا کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور جنابت بھی ہے تو غسل کافی ہے۔ تو یہاں حرم کے اندر ہونا بغیر احرام کے، یہ اگر کوئی شکار قتل کرتا اور حالت احرام میں شکار کو قتل کرتا تو یہ کیس جو نا بڑا ہے حالت احرام والا، کیونکہ یہ اس کی ذات سے ملحق ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مُطَيَّبًا فَعَلَيْهِ فِدْيَتَانِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ۔ اگر محرم نے خوشبودار کپڑا پہن لیا تو اس کے اوپر دو فدیے ہو گئے، یہاں اس لیے کہ دو جنس ہے، اس سے پہلے یہ کہ ایک ہی جنس ہے اور یہاں پر یہ کہ دو جنس ہے، تو یہاں پہ دو کفارے، دو فدیہ، دو دم۔ کیا ہے معاملہ کہ محرم کے اوپر منع ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، یہاں پر جو ہے نا ثوب سے مراد وہی سلے ہوئے کپڑے، ثوب مخیط، اور ایک یہ کہ مطیب، خوشبو لگانا بھی منع ہے، تو اس لیے اس کے اوپر دو فدیے یعنی دو دب دینا ہوگا، خوشبو لگانے کا بھی اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کا بھی۔ جنس مختلف ہے کہ یہ ایک کام ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا ایک جرم ہے اور خوشبو لگانا دوسرا جرم ہے، تو الگ الگ سزا۔ اسی وجہ سے تو امام فخر الدین زیلعی نے کنز کی شرح میں، یعنی کنز کے اس قول میں فرمایا، کون سے قول میں؟ کہ کنز الدقائق میں یہ ہے کہ او خضب رأسه بحناء،
یا پھر یہ کہ اپنے سر کو مہندی کا خضاب لگائے، اپنے سر میں مہندی کا خضاب لگائے، یہ ہے جنایات احرام میں سے ایک جنایت۔ اس پہ صاحب کنز نے تو یہ کہا کہ اپنے سر میں حنا لگائے، اور علامہ فخر الدین ذیلعی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ تب ہے جب کہ یہ مہندی کیسی ہو، مائع ہو، سیال ہو، گھول کے بالکل پتلی کر دی گئی۔ ھذا اذا کان مائعا واما اذا کان ملبدا فعلیہ ضمان، اگر یہ بڑی گاڑھی ہے کہ اس کو پوت دیا گیا، اس کا لیپ لگا دیا گیا، سر پہ کیا لگا دیا گیا؟ لیپ۔ اس کا جرم جو ہے نا وہ موٹے ہو گیا، بالکل بال کو کڑا کر دیا، اس نے ڈھک دیا بال کو۔ فرماتے فعلی زمان، تو اس کے اوپر 2 دم ہیں، ایک دم تو طیب کے لیے، دوسرا دم تغطیۃ الراس کے لیے۔ خوشبو کیوں لگائی اس نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حنا ہے جس میں خوشبو ہو، سر میں خوشبو لگائی۔ دوسرا یہ دم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ملبدن اس نے کیا، لیپ لگا دیا، سر کو پورا ڈھک دیا، تو سر بھی تو ڈھک گیا، سر کھلا ہونا ہے حالت احرام میں۔ چلیے کہتے ہیں وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ عَلَى الْقَارِنِ فِيمَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا بِإِحْرَامَيْنِ عِنْدَنَا۔ قارن پر جزا متعدد ہو جاتی ہے اس معاملے میں کہ جس معاملے میں مفرد پر ایک ہی جزا ہے، ایک ہی دم ہے۔ مفرد پر ایک دم تو قارن پہ ڈبل۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفرد وہ ہے جو صرف حج کا احرام باندھے، تمتع نہیں کیا اس نے، اور متمتع بھی مفرد ہوتا ہے۔ متمتع بھی کیا ہوتا ہے؟ اس اعتبار سے مفرد نہیں ہے وہ، حالانکہ اس اعتبار سے مفرد ہے کہ پہلے وہ احرام عمرے کا باندھتا ہے، اور عمرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر وہیں مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، پھر حج کے ایام آتے ہیں تو حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو بیک وقت ایک ہی احرام تو ہے۔ جب ایک احرام ہے تو ایک جرم مانا جائے گا، اور قارن چونکہ حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، تو اس کا ایک جرم نہیں ہوگا بلکہ 2 جرم ہوں گے، ایک عمرے کے پابندیوں کو توڑنے کا، اور ایک حج کی پابندیوں کو توڑنے کا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس میں مفرد پر ایک دم ہو اس میں قارن پر متعدد دم ہوتے ہیں، جزا متعدد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قارن 2 احرام کے ساتھ محرم ہوتا ہے ہمارے نزدیک، ایک عمرے کا احرام اور ایک حج کا احرام۔ اور یہ جو فقہاء کرام نے فرمایا الا ان يتجاوز المیقات غیر محرم، یہ تو استثناء منقطع ہے، یہ تو استثناء متصل نہیں ہے۔ ہاں، یہ استثناء متصل نہیں ہے، استثناء منقطع ہے، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جب جو قارن ہوتا ہے وہ دونوں احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، تو 2 احرام اس کے اوپر ہیں، 2 احرام کی پابندیاں ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ڈبل کپڑے اس کے اوپر ہیں، اس کی حالت یہ ہے کہ 2 احرام کے ساتھ ہے وہ۔ لہٰذا ہمارے فقہاء کرام نے جو یہ فرمایا کہ الا ان يتجاوز المیقات غیر محرم، کہ اگر وہ میقات سے پار چلا جائے، یعنی میقات سے تجاوز کر جائے، یعنی آفاقی حج اور عمرے کے لیے وہ احرام باندھ کر کے یا احرام باندھے بغیر وہ آ رہا ہے، تو اس کا حکم تو یہ ہے نا کہ وہ میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ تو ہر حالت میں قارن پر ڈبل دم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر اگر وہ قران کی نیت سے آ رہا ہے اور بغیر احرام کے وہ میقات کراس کر گیا، حدود میقات میں داخل ہو گیا بغیر احرام کے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈبل دم نہیں ہوگا، 2 دم نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی ہے۔ اللہ کا کر کے یہی نہیں استثناء کیا ہے، یعنی یہ بتایا کہ قارن پر ایک جنایت سے 2 دم ہیں، مگر اس سے مستثنا یہ ہے کہ اگر قارن میقات سے بغیر احرام کے، غیر محرم، بغیر حالت احرام کے اگر میقات تجاوز کر جاتا ہے تو اس پر 2 دم ہے کیا؟
نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دم ہے، اور وہ بھی اگر واپس میقات کی طرف چلا جائے اور دوبارہ احرام باندھ کے آ جائے تو وہ بھی ختم ہے۔ تو میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کرنا، جن حضرات کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے میں پوری بات بتا دوں کہ ایک حد وہ ہے جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں، یہ قریب قریب حد ہے مکہ مکرمہ کے ارد گرد، ٹھیک ہے، 20-25 کلومیٹر ہاں کا ریڈیس ہے پورا چاروں طرف، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، تو اتنا ہی، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ مزدلفہ تو کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے اور کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے، اور عرفات پورا کی پورا حدود حرم سے باہر ہے، مکہ مکرمہ داخل ہے، اکثر حصہ مینا داخل ہے، تو یہ ہے۔ اور ایک اور حد ہے، ذرا لمبا دائرہ ہے اس کا، اس کو میقات کہتے ہیں، ہے نا، یلملم ہے، قرن المنازل ہے نا، جحفہ ہے، اور اس طرح سے پاس ذوالحلیفہ ہے، تو یہ سب مقامات کیا ہیں؟ میقات ہیں۔ تو جو آفاقی اس کو بولتے ہیں جو میقات سے باہر کا ہے، میقات سے باہر کا ہے، لہٰذا یہ طائف وغیرہ جدہ ودہ سب میقات کے اندر آتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ تو میقات کے باہر کا جو ہے نا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر آ رہا ہے مکہ مکرمہ تو میقات میں سے پہلے پہلے اسے احرام باندھنا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ ہندوستان پاکستان والے جب جاتے ہیں تو پہلے ہی کراچی سے یا دلی سے یا بامبے سے آپ لوگ فلائٹ لے رہے ہیں تو پہلی حالت احرام میں آ جانا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کوہ یلملم کی محاذات کہاں آئے گی، بات سمجھ آئی؟ جدہ آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے کیونکہ میقات کراس کر چکے ہوتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ تو اس میں حالت احرام میں ہی میقات کراس کرنا ہے، بغیر احرام کے میقات سے پار نہیں جا سکتے۔ حرم میں آپ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کے آداب کی بجاوری کیجیے۔ لہٰذا کوئی بندہ اگر مکہ مکرمہ جا رہا ہے عمرے اور یا حج کا ارادہ ہے تو اسے میقات سے پہلے ہی احرام لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بغیر احرام کے وہ انٹر ہو گیا تو وہ جائے، اور جہاں سے بھی وہ احرام باندھتا ہے مگر اسے ایک دم دینی پڑے گا، ایک قربانی اسے دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر واپس وہ میقات، حکم یہ ہے کہ واپس جائے اور پھر دوبارہ احرام باندھ کر کے آئے تو پھر دم ثابت ہے۔ تو یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی میقات بغیر احرام کے کراس کر جائے گا تو اسے قربانی دینی پڑے گی ایک، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ قارن کے ہر وہ جرم جو مفرد یا متمتع ایک کرتا ہے قارن کا ڈبل مانا جاتا ہے، تو اگر قران کی نیت سے آ رہا تھا اور میقات بغیر احرام کے تجاوز کر گیا تو دو ہونا چاہیے، لیکن اللہ کہہ کر کے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اللہ کہہ کر کے استثناء کر دیا، تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ استثناء متصل ہے۔ استثناء متصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب مستثنی منہ مستثنی میں نہیں، مستثنی منہ میں داخل ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ داخل ہوتا کہ یہاں پر بھی ہے اور پھر اس کو خارج کرتے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ جیسے آپ کہہ رہے جاء عن القوم الا حمارا، تو مستثنی منقطع ہے کہ حمار تو قوم میں داخل ہی نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ تو اس طور پر یہاں یہ استثناء منقطع ہے، استثناء متصل مت مانیے گا کہ یہ بھی قارن ہے اور پھر بھی ایک دم ہے، اصل میں قارن ہی نہیں ہے اس لیے یہ منقطع ہے، یہ بندہ قارن ہوا ہی نہیں، لِأَنَّهُ حَالَةَ الْمُجَاوَزَةِ لَمْ يَكُنْ قَارِنًا، اس لیے کہ حالت مجاوزت میں وہ قارن تھا ہی نہیں، تو کیسے آپ اللہ کہہ کر کے نکال رہے ہیں؟ قارن پر نہ دو دم ہے، اور یہ قارن کب ہوگا؟ جبکہ وہ احرام دونوں کا ایک ساتھ باندھ لے گا، اور یہ بغیر احرام کے میقات کراس کر چکا تو قارن تھا، تو پھر اللہ کہہ کر کے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آسان یہ ہے کہ آپ اللہ کو استثناء منقطع مان لیجئے، متصل مت مانیے۔ لہٰذا وہ قاعدہ بالکل، یہ جو مسئلہ ہے یہ ضابطہ یہ اپنی جگہ پر ٹھوس ہے کہ جس جرم پر مفرد پر ایک دم ہے، قارن اگر وہی ایک جرم کرے گا تو اس پر دو دم ہے۔ چلیے اور آگے،
فرماتے ولو تکرر الوطء بشبہۃ واحدۃ، اور اس کو واحدتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واحدتن سے مراد اگر واحدتن پڑھا تو شبہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر واحدتن پڑھا تو یہ وطء کا مفعول ہے، اس سے مراد خاتون زوجہ، اور یہ واحدتن یہ وطی کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں تکرر کی بات ہے، تناقض ہو جائے گا، ایک بار تکرار کیا، کیا مطلب؟ فرمایا کہ اگر وطی بالشبہ مکررن کیا، ایک سے زائد بار کیا کیا، وطی بالشبہ، اگر یہ صفت پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک شبہ، اور وہ ایک شبہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ میری زوجہ ہے، حالانکہ اس کی زوجہ نہیں تھی۔ زیادہ واضح ہے کہ واحدتن پڑھیے جی، اور وہ وط کا مفعول ہو، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ایک ہی خاتون کے ساتھ وطی بالشبہ اس نے ایک سے زائد بار کیا، ایک خاتون کے ساتھ اس نے وطی بالشبہ ایک سے زائد بار کیا، تو اب کیا ہوگا؟ کیا اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی؟ کیا اسے جتنی بار اس نے وطی کی، ہر وطی کی مہر الگ الگ مستقل دینی پڑے گی؟ کیا ہوگا؟ فرماتے اس کا یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کی بہت صورتیں ہیں۔ اب دیکھیے فإن کانت سے ساری صورتیں بتا رہے ہیں، لیکن مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةً، اگر وطی بالشبہ ایک خاتون کے ساتھ ایک سے زائد بار کیا، اس کو زوجہ سمجھا حالانکہ وہ اپنی زوجہ نہ تھی، اور ایک سے زائد بار وطی کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو غلطی ہو گئی۔ اب یہ جو شبہ ہے، اس شبہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے نا کہ شبہ ملک ہے یا شبہ اشتباہ ہے، شبہ فی المحل ہے یا شبہ فی الفعل ہے، دونوں کا الگ الگ حکم پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شبہ ملک ہے تو بس ایک ہی مہر واجب ہوگی، بس لأن الثانی صادف ملکہ، اس لیے کہ دوسری بار جو وطی کیا اس نے، وہ تو اس کی ملک سے مصادف و ملحق ہو گئی، اپنی ملکیت میں کیا، جب وہ وطی بالشبہ اس نے کیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے بیٹے کی باندھی سے، اپنے بیٹے کی باندھی سے اس نے کیا کیا، وطی بالشبہ، اور یہ شبہ ملک ہے، تو کہتے ہیں کہ دوسری بار جو کرے گا نا، وہ اس کی ملکیت اس پر ثابت ہو جائے گی، اور اپنی ملکیت کی حالت میں کرے گا وہ، اس لیے بس ایک ہی مہر واجب ہے، دوسرے کا مہر واجب نہیں۔ وَإِن كَانَتْ شُبْهَةَ اشتباہ، اور اگر یہ شبہ اشتباہ ہے، یعنی شبہ فی الفعل، وجب لكل وطء مہر، ہر وطی کے لیے الگ الگ مہریں، لأن كل وطء صادف ملک الغیر، اس لیے کہ ہر وطی ملک غیر سے مصادف ہوئی ہے، ایک وطی کے بعد وہ ملکیت میں نہیں آ گئی، جتنی بار وطی کیا غیر کے ساتھ ہی کیا، غیر کی مملوکہ سے کیا، غیر کی زوجہ سے کیا، تو اتنی بار اس کو اتنی بار اسے مہر دینی پڑے گی۔ پہلے کی مثال فل اول کا وطء جاریت ابن ہی اور مکاتب ہی والمنکوحتی فاسدن، یہ شبہ ملک کی مثال، کہ جیسے کہ اس نے وطی کی اپنے بیٹے کی باندھی سے یا اپنے مکاتب کی باندھی سے، اپنے بیٹے کی باندھی سے، یا یہ شبہ ملک ہے نا، تو جب پہلی بار وطی کیا تو وہ وطی بالشبہ ہے، ملکیت غیر میں، لیکن اس کے بعد اپنی ملکیت ثابت ہو جائے گی، تو اپنی ملکیت میں کیا، تو پھر مہر کس بات کی؟ اسی طرح سے منکوحہ فاسدن، کسی کے ساتھ نکاح کیا اس نے، ایک ہی گواہ تھا یا بغیر گواہ کے، نکاح فاسد ہو گیا، اب نکاح فاسد کے ساتھ اس نے وطی کی، تو وطی بھی وطی حرام ہے نا، یہ وطی بالنکاح الفاسد، یہ وطی حرام ہے، لیکن ایک بار کے بعد جب دوبارہ کرے گا تو اس پہ ملکیت مدعا
خدا ثابت ہے، کیونکہ وہ اگر اسی وتی سے نسب حمل ہو گیا تو نسب ثابت ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان دونوں پر افتراق واجب ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کی مثال ہو گئی، ایک ہی مہر واجب ہے. ومن الثانی، دوسرے کی مثال دیکھ لیجئے کہ شبہ اشتباہ کے ساتھ اس نے ایک سے زائد بار وتی کی، تو کیا ہوگا؟ اس کی مثال یہ ہے وطء احد الشریکین الجاریۃ المشترکہ، الجاریۃ المشترکہ، کہ شریکین میں سے ایک شخص، کوئی ایک شخص مشترک باندی میں، مشترک باندی سے وتی کرے. یہ شبہ اشتباہ والی بات ہو گئی. تو چونکہ ہر وتی مل کے غیر پر صادر ہوئی ہے، اس لیے ہر وتی کے لیے مہر دینی ہوگی. کیونکہ دیکھیے ایک باندی ہے، زید اور بکر دونوں نے مل کے اسے خریدا، تو دونوں شریک ہو گئے نا، تو دونوں کو حق استخدام تو حاصل ہے. محایات کر لیں، باری سیٹ کر لیں کہ ایک جو ہے بندہ ایک دن استعمال کرے گا، یعنی اس سے خدمت لے گا، دوسرے دن دوسرا خدمت لے گا، لیکن دونوں میں سے کوئی وتی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، کیونکہ دونوں کا حصہ ہے نا اس میں، اور حصہ شایع ہے، ہر عضو، ہر جز پر دونوں کو ملکیت حاصل ہے. تو اس لیے جب ایک بندہ وتی کرے گا تو اپنی ملکیت کے ساتھ ساتھ دوسری کی ملکیت کے ساتھ بھی کیا نا، اور یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے کی ملکیت ہے، کیا ایک بار وتی کے بعد دوبارہ وتی کرے گا تو ملکیت اپنی ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے. ہر بار مل کے غیر میں وتی ہوگی، تو ہر وتی کے بدلے اسے کیا دینا ہوگا؟ اسی طرح سے دیکھ لیجئے مکاتب کے ساتھ وتی، فرمایا ولو وتی مکاتبۃ مشترکۃ مرارا اتحد فی نصیبہ لہا وتعدد فی نصیب شریکہ والکل لہا. اس مسئلے کو بھی غور سے سمجھیے، یہ بھی اسی کی مثال ہے شبہ اشتباہ کی، کہ اس میں جتنی بار وتی اتنی بار مہر. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ اگر اس نے اپنی مکاتبہ مشترک مکاتبہ سے کیا کیا؟ وتی کیا، مرارن، مشترک مکاتبہ سے اس نے مرارن وتی کیا، ایک سے زائد بار، تو کہتے ہیں کہ اتحد فی نصیبہ لہا وتعدد فی نصیب شریکہ والکل لہا. تو اس وتی کی جہت دو ہو گئی نا، ایک تو یہ کہ اس کا بھی اپنا حصہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پارٹنر اور شریک کا بھی حصہ ہے. تو جتنی بار اس نے وتی کی ہے اپنے شیئر میں تو ایک وتی مانیں گے، جو اپنا اس کا آدھا حصہ ہے اس میں اتنی بار وتی کو ایک وتی مانیں گے، کیونکہ اتنے تو اس کے اپنی ملک میں کر رہا ہے نا، اور اسی کے ساتھ مل کے غیر میں بھی وتی ہو رہی ہے، تو جتنی بار وتی ہو رہی ہے اتنی بار وتی مان کر کے اتنی مہر. اور چونکہ پوری باندی کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، آدھی باندی کا مالک یہ ہے، آدھی باندی کا مالک وہ ہے، تو پوری مہر نہیں آدھی مہر نا. تو 10 بار اگر اس نے وتی کی تو اپنے حصے میں ایک نصف مہر، اور اپنے پارٹنر کے حصے میں 10 بار کی تو 10 بار نصف مہر، 10 انصاف مہر. تو کل ٹوٹل کریں گے تو کتنی مہریں ہوں گی؟ نصف. تو 10 کا آدھی مہر 5 ہو گئی، اور ایک اپنی، تو کل کتنی مہر ہو گئی؟ 5.5 مہر. 5.5 مہر دینی ہوگی. والکل لہا، اور ساری کی ساری مہریں کس کو جائیں گی؟ اسی مکاتبہ کو، اور وہ بدلے کتابت ادا کر دے گی اپنا. جی یہ اس کو اسی لیے جائے گی کیونکہ وہ مکاتب بنا دیا لوگوں نے. فرمایا ولا يتعدد فی الجاریۃ المستحقہ، جاریت مستحقہ میں مہر متعدد نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ جاریت مستحقہ اس کو کہتے ہیں، یا کوئی بھی مستحق، جب کوئی سامان آپ کے پاس آیا، مال آپ کے پاس آیا، خرید لیا آپ نے، لیکن وہ مستحق نکلا، یعنی وہ کسی اور کا نکلا، تو پھر آپ کی ملکیت میں ثابت نہیں ہو سکتی نا، آپ کو دینا پڑے گا واپس.
آپ نے موبائل خرید لیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو چوری کا موبائل تھا، تو مالک کا ہے وہ مستحق نکلا کسی اور کا۔ تو جو باندی آپ کے پاس آئی، آپ نے خرید کیا تھا یا ہبہ میں آپ کو ملی تھی، وہ 2 4 6 10 بار وطی کرنے کے بعد کیا پتا چلا؟ تو وہ تو مستحق ہے، یعنی کوئی اس کا مستحق ہے، وہ مستحق ہے، وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، تو پھر ملک غیر میں وطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن جتنی بار وطی کیا ہے اتنی بار مہر نہیں ہے یہاں پہ، قضا فی الظہیریہ۔ تو جاریت مستحقہ میں متعدد وطی پر متعدد مہریں نہیں ہیں۔ ومن زنا بأمۃ فقتلها لزم الحد والقیمہ لاختلافہما۔ اب ایک اور مسئلہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ کسی نے ایک باندی سے زنا کیا معاذ اللہ اور اسے قتل کر دیا، فا یہ تعقیب کے لیے ہے اور ساتھ میں مترتب بھی اسی پر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کیا اور اس کے بعد چھری سے یا قتل کر دیا، اسی زنا سے اس نے قتل کر دیا، ہے نا۔ مثال کے طور پر وہ چھوٹی بچی تھی یا باقیرہ تھی، صحت کے اعتبار سے صحت اس کی کافی نہیں تھی، تو اس نے اس کے ساتھ زنا کیا اور اسی زنا میں اسے کیا کر دیا؟ قتل، وہ مہلک ثابت ہو گیا زنا، لازم الحد، اور یہ زنا بالجبر میں ایسا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی نے کسی باندی کے ساتھ زنا کیا اور اسے قتل کر دیا، یعنی اسی زنا سے لازمہ الحد والقیمت لاختلافہما، یہاں پر حد اور قیمت دونوں لازم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں الگ الگ ہیں، زنا الگ چیز ہے، قتل الگ چیز ہے، کیا دونوں کی جنس ایک ہے؟ نہیں نا۔ تو حد بھی لازم ہے کیونکہ زانی ہے، وہ زنا کیا تو اس پہ حد لازم ہوگی، اور قیمت کیوں؟ کیونکہ اس نے باندی کو ضائع کر دیا تو قیمت دے۔ تو دونوں کے اختلاف کی وجہ سے دونوں پر جو ہے نا الگ الگ سزا ہے۔ وَلَوْ زَنَا بِحُرَّةٍ فَقَتَلَهَا وَجَبَ الْحَدُّ مَعَ الدِّيَةِ، اور اگر اس نے حرہ کے ساتھ، یہ تو باندی کا معاملہ ہے نا، حرہ کے ساتھ اس نے زنا کیا اور اسی زنا سے اس نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، تو یہاں پر حد بھی واجب ہوگی، دیت بھی واجب ہوگی۔ پہلے والے کیس میں یہ کہ حد مع القیمت، یہاں حد مع الدیت، یعنی زنا کی وجہ سے اس کے اوپر حد زنا قائم کی جائے گی، اور اسی زنا سے اس نے یہ بھی ظلم کیا کہ اس کو قتل کر دیا، مر گئی وہ، تو اس کی وجہ سے دیت، اور دیت اس وجہ سے کہ اس کو قتل عامد تو نہیں کہہ سکتے نا، قتل عامد کیا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا، دھاردار آلے سے مارنے کے ارادے سے مارے، ایسے آلے سے جس سے موت ہو جاتی ہو، تو وتی سے موت تو نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر دیت ہے، یہاں پر قصاص نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ اوپر بھی ہے باندی کے ساتھ، لیکن اوپر دیکھیے حد ہے، یہاں پر بھی حد ہے، لیکن اوپر قیمت ہے، یہاں پر دیت ہے۔ یہ فرق کیوں ہے دیت اور قیمت کا؟ ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ وہ مال ہے اور اس کے لیے دیت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا قتل کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا نا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ قتل عمد میں ہے۔ مرد نے اگر مرد کو قتل کیا تو اس مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کیا تو یہ نہیں کہ اس قاتل کی بیوی کو قتل کیا جائے گا، کہ عورت کی ریٹ کم ہوتا ہے، عورت کے بدلے بھی مرد کو، قاتل کو قتل کیا جائے گا، غلام کو قتل کرے گا تب بھی قاتل کو قتل کریں گے، باندی کو قتل کرے گا تب بھی قاتل کو قتل کریں گے، لیکن یہ قتل عمد میں ہے۔ قتل خطا وغیرہ میں یہ بات نہیں ہے، قتل خطا میں دیت کا معاملہ ہوتا ہے، اور دیت میں مرد کی دیت پوری ہوتی ہے، عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے، اور باندی کی کوئی دیت نہیں ہے، بلکہ باندی مال ہے تو اس کی قیمت دینی ہے۔ چلیے، اس کے بعد سے ایک لمبا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم کل کریں گے۔ وَلَوْ زَنَا بِكَبِيرَةٍ فَأَفْضَاهَا، ایک لمبا مسئلہ ہے، اس کو ہم آئندہ کریں گے۔
اسی پہ میں درس روکتا ہوں. آپ حضرات کا کوئی سوال؟